الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ۔ چوتھے پارے کا آخری پاؤ ہے اور پانچواں پارہ مکمل ہے۔ منزل شروع ہو رہی ہے سورۃ النساء سے۔ اس صورت میں عورتوں کے متعلق، یتیم بچوں کے متعلق کافی سارے احکام ہیں، شادی کے متعلق اور وراثت کے متعلق احکام ہیں۔ تو ایسے احکام ہیں جن پر عمل وہی بندہ کرے گا جس کے دل میں خوف خدا ہوگا۔ اس لیے سورت کا آغاز ہو رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ کچھ لوگ یتیم لڑکیوں سے شادی کر لیتے تھے، اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان کا سہارا بنے، بلکہ اس لیے کرتے تھے کہ جو ان کو وراثت میں مال ملا ہوا ہے اس پر ہم قابض ہو جائیں۔ یا کچھ شادی کر لیتے تھے، بعد میں ان کا صحیح حق ادا نہیں کرتے تھے، حق زوجیت صحیح ادا نہیں کرتے تھے، تو ان کے متعلق آیت نمبر 3 ہے سورۃ النساء۔ اس میں ارشاد ہے اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو تمہیں جو عورتیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو۔ اگر تو حق صحیح ادا کرو گے، انصاف کرو گے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر اسی سے شادی کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اب یہ فَانکِحُوا مَا طَابَ لَکُم کا حکم عام ہے سب کے لیے۔ اب اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ زبردستی بچوں کی ایسی جگہ شادی نہیں کرنی چاہیے جہاں انہیں پسند نہ ہو۔ اس سے آگے جو رکوع ہے اس صورت کا دوسرا رکوع، اس میں وراثت کے احکام بیان ہوئے ہیں، اس میں ڈیٹیل ہے۔ بس میں ایک دو اہم باتیں عرض کر دیتا ہوں، پچھلے سال بھی اس پر ہم نے بات کی تھی، لیکن یہ مسئلہ بڑا اہم ہے تو کچھ پرانی باتیں اور کچھ نئی باتیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جو مال وراثت ہوتا ہے اس کو تقسیم کرنے کے کچھ بنیادی اصول ہیں۔ سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی۔ سب سے پہلا کام تجہیز و تکفین میں کیا ہے؟ اس کے کفن کا انتظام، اس کے غسل کا، قبر میں تدفین کا۔ اب ظاہر ہے قبر کا بھی کوئی سستا کام تو نہیں ہے، وہ لکھا ہوا 8,000 ہے لیکن لیتے 12,000 ہیں، ہمارے فیصل آباد میں چل رہا ہے۔ استغفر اللہ، غریب بندہ تو قبر کا خرچہ ہی نہیں دے سکتا۔ تو مال وراثت میں سے پہلے یہ خرچے نکالے جائیں گا، پھر اگر میت کو وہ گاڑی پر لے کر جانا پڑ جائے تو وہ بھی اسی میں انکلوڈ ہوگا۔ لیکن اس میں جو یہ ہم جب مہمان آتے ہیں تو ان کو کھانا وغیرہ کھلانا اور دیگر لوازمات وہ اس میں نہیں ہیں، وہ میت کے مال میں سے خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ جو ان کو کھانا کھلانا چاہتا ہے وہ اس نے اپنے پاس سے کرنا ہے، اس کے مال میں سے نہیں وہ کر سکتے۔ تو سب سے پہلے تجہیز و تکفین ہوگی، اس کے بعد دیکھا جائے گا اس کے ذمہ کو قرض تو نہیں ہے۔ اگر قرض ہے تو اس کے مال میں سے قرض ادا کیا جائے گا۔ قرض ادا کرنے کے بعد تیسرا مرحلہ ہے وصیت کا۔ اس نے کوئی وصیت کی ہے، اگر وصیت ہے اور وصیت پر گواہ بھی موجود ہیں، ایسے ہی نہیں کسی ایک نے کہہ دیا جس نے وصیت کی تھی، اس طرح نہیں ہوگا۔ کم از کم 2 مرد عادل گواہ یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ۔ تو اگر گواہی پوری ہے تو پھر اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ اب وصیت پر عمل کرنے کے لیے بھی کچھ اہم پوائنٹس ہیں۔ پہلی چیز، وصیت غیر شرعی نہ ہو، کسی حرام کام کی وصیت نہ ہو۔ اگر کسی حرام کام کی وصیت ہوگی تو اس پر عمل نہیں ہوگا۔ جائز کام کی وصیت ہے تو اس میں بھی حد ہے۔ وہ حد کیا ہے؟ اب جو مال بچ رہا ہے اس کے 33% میں سے اگر وہ وصیت پوری ہو رہی ہے تو کی جائے گی، اور اگر اس کی وصیت 33% سے زیادہ کے لیے ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ آپ 33% خرچ کر سکتے ہیں اس کی وصیت پر، اس سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتے۔ اچھا، وہ جو خرچ کرنا ہے، ایک اور چیز ہے، اگر اس نے وصیت کی تھی کہ میرے بیٹے کو دے دینا میرے مال میں سے ایکسٹرا جو حصہ بن رہا ہے اس کے علاوہ ایکسٹرا اس کو دے دینا، اس کے لیے 33% نہیں ہے۔ جس کا حق قرآن نے بیان کر دیا، جس کا حصہ بیان ہو گیا شریعت میں، اس کے متعلق وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
اب یہ 33% جو ہوگا یہ کسی ایسے کے لیے ہوگا جو ان میں نہ ہو جن کے حصے قرآن کریم نے مقرر کر دیے ہیں. تو ان اصولوں کے ساتھ تقسیم کرنا چاہیے. اور یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہے، کم سے کم چیز کو بھی تقسیم کرنا چاہیے. مما قل منہ او کثر، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. چاہے تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے وہ تقسیم کرو. ہوتا کیا ہے، جس کے ہاتھ میں جو چیز اولین آ گئی وہ اس پر قابض ہو جاتا ہے. انگوٹھی آ گئی تو اس پر قابض ہو گیا، اور والدہ تھی اس کے زیور میں سے کوئی چیز جس کے ہاتھ میں آ گئی وہ قابض ہو گیا. مجھے تو انہوں نے کہا تھا کہ تو رکھ لینا یہ. تو ایسا نہیں چلے گا. یہاں تک کہ جو بدن پر لباس ہے اس میں بھی کسی ایک کی مرضی نہیں چلے گی. اب یہ سب ورثاء کا ہے اور اس کا حصہ بنایا جائے گا یا اس کی قیمت مقرر کی جائے گی، اور پھر اس کو جیسے قرآن کریم نے حصے بنائے ویسے اس کو تقسیم کیا جائے گا. اچھا، پھر اس سے آگے ایک بڑا اہم مسئلہ بیان ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ مہر دینے کے بعد اس کو واپس لینے کی اجازت نہیں ہے. یہ آیت نمبر 19 میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ جب حق مہر جو ہے عورت کو دے دیا ہے، اب اس کو واپس لینے کی اجازت نہیں ہے کہ کسی بہانے سے کسی وجہ سے آپ اس کو واپس لے لیں. دیکھیں، حق مہر کی ادائیگی کے بعد جب دونوں نے تخلیہ ہو گیا اور خلوت میں دونوں کی ملاقات ہوگی، اب حق مہر پر عورت ہی کا حق ہے. خدا نخواستہ اگر طلاق ہوتی ہے تو حق مہر واپس لینے کی اجازت نہیں ہے. یہ بڑا مسئلہ یہاں پر بیان ہوا. عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے. کبھی ایسا ہوتا ہے، پہلے تو بہت پسند ہوتا ہے رشتہ، محبت بھی ہوتی ہے، بعد میں معاملات ایسے ہوتے ہیں ناپسندیدگی والے معاملے ہو جاتے ہیں. تو جب شادی ہو گئی ہے اب اس کو نبھانا چاہیے. ممکنہ حد تک کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس کو نبھایا جائے. تو یہاں پر قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں اس کی کوئی چیز پسند نہیں ہے، بیوی کی یا شوہر کی کوئی چیز تمہیں پسند نہیں ہے، لیکن ممکن ہے جس کو تم پسند نہیں کر رہے اس میں کسی اور وجہ سے اللہ نے تمہارے لیے بھلائی رکھی ہوئی ہے. اس سے اگلے رکوع میں اور اس سے اگلے رکوع کی پچھلی آیت میں یہ مسئلہ بیان ہوا کہ کس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. تو پہلی چیز اس میں بیان ہوئی آیت نمبر 22 میں، اور ان عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو جن کے ساتھ تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہیں. تو باپ نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا تھا، چاہے اس نے بعد میں طلاق دے دی، تو بہرحال اب یہ اس کے لیے بمنزلہ ماں ہی ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اس سے آگے یہ آخری آیت ہے 4 پارے کی، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. اس میں ان خواتین کا ذکر ہے جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا اور تمہاری رضاعی بہنیں، یعنی ایک ماں کا دودھ پیا تھا، وہ بہن نہیں تھی، لیکن جس کا دودھ اس نے پیا اسی کا دودھ اسی لڑکی نے پیا، تو اب یہ رضاعی بہن ہے، اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اور تمہاری رضاعی بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، اور تمہاری ان بیویوں کی بیٹیاں جن سے تم صحبت کر چکے ہو. ایک عورت کی پہلے کہیں شادی تھی، اس کی بیٹی بھی تھی، وہاں سے علیحدگی ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، اب کسی مرد نے اس کے ساتھ شادی کی ہے، تو اب شادی ہو گئی، باقاعدہ مکمل شادی ہو گئی، صرف نکاح نہیں ہے، شادی ہو گئی ہے. تو اب اس کی جو بیٹی ہے وہ اس پر حرام ہے، وہ اس کے لیے بمنزلہ بیٹی کے ہے. جس کے ساتھ اس عورت کے ساتھ شادی ہوئی، اگر خدا نخواستہ طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی بیٹی کے ساتھ یہ نکاح نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے بمنزلہ بیٹی کے ہے. اور اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی کسی عورت کے ساتھ محض نکاح ہوا تھا، خلوت نہیں ہوئی تھی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تھی، نکاح میں علیحدگی ہو گئی، اب اس کی جو بیٹی کسی اور شادی کے ساتھ ہے تو اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی مکمل شادی نہیں ہوئی، صرف نکاح تھا. اور تمہارے نسلی بیٹوں کی بیویاں وہ بھی تم پر حرام ہیں، یعنی بہو کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، بے شک بیٹے نے طلاق دی ہو یا وہ بیوہ ہوئی ہو. اور تم پر حرام کیا گیا ہے یہ کہ تم 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرو.
تو بیوی کے ہوتے ہوئے سالی کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو جب تک اس کی عدت مکمل نہیں ہو جاتی، عدت کے دوران بھی سالی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا دو بہنوں کو بھی نکاح میں جمع نہ کرو مگر جو گزر چکا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں چوتھا پارہ ختم ہوتا ہے، اور 5ویں پارے کی پہلی آیت میں بھی بیان ہے کہ ایک اور ہے تعلق جس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اور تم پر حرام کی گئی ہیں وہ عورتیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں، یعنی کسی عورت کا کہیں نکاح ہے، اب اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب اس سے آگے بیان ہو رہا ہے، دیکھیں ہم ہر انسان میں طلب ہوتی ہے جن سے مخالف کی، مرد کو بھی شادی کی حاجت ہے، عورت کو بھی شادی کی حاجت ہے۔ اب اس حاجت کو پورا کرنے کا جائز طریقہ جو بتایا گیا وہ ہے نکاح۔ ایک ہے نکاح، اب نکاح میں بھی انسان اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، لیکن نکاح کے بغیر بھی لوگ معاذ اللہ ضرورت پوری کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہ سے آلودہ کرتے ہیں۔ اب وہ جو نکاح کے بغیر کر رہے ہیں وہ کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں؟ وہ خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں، جو دل میں آیا، جو دل نے چاہا، جو خواہش ہوئی کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے اور جو لوگ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ تمہیں سیدھی راہ سے بہت دور ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بس جو دل میں آیا وہ کرو، جو دل چاہتا ہے وہ کرو، انسانوں نے خود بیٹھ کر انسانیت کے حقوق بنا لیے۔ فرمایا یہ تمہیں شیطان کے پیچھے لے کر جا رہے ہیں اور یہ رب کا راستہ نہیں ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں بڑی اہم آیت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود مجھے تلاوت سناؤ۔ کہنے لگے حضور میں آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو خود قرآن نازل ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں لیکن میرا دل چاہتا ہے میں کسی سے سنوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی۔ کہتے میں تلاوت کر رہا ہوں، حضور سن رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا میرے آقا کی سنت ہے، اور کوئی تلاوت کرے سننا یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے۔ تو اللہ ہمیں یہ ذوق دے کہ ہم تلاوت کیا بھی کریں، تلاوت سنا بھی کریں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے لجپال ہیں، جب حضور کا غلام حضور کی محبت میں ڈوب کر تلاوت کرتا ہے کبھی کبھی حضور سننے خود آ جاتے ہیں۔ انفاس العارفین کا واقعہ آپ نے سنا ہوا، دہراؤں کا نہیں۔ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے قرآن کریم کی تلاوت خود کریں، قرآن کریم کی تلاوت سنیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں تلاوت کر رہا ہوں، حضور سن رہے ہیں۔ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہ آیت پر جب میں پہنچا تو حضور کی آنکھیں بے ساختہ چھلک رہی۔ اب وہ آیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے تو اس وقت کیسا سما ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے رسول مکرم ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے جن لوگوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی۔ اس دن وہ تمنا کریں گے کہ کاش ان کو دفن کر کے ان پر زمین برابر کر دی جائے، اور وہ اللہ سے کسی بات کو چھپا نہ سکیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم پر گواہ ہوں گے قیامت کے دن۔ ہر امت سے نبی کو بلایا جائے گا، ہاں بھی تم نے میسیج دیا تھا، میرا پیغام پہنچایا تھا۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے پوری بات ان تک پہنچائی تھی۔ پھر ان کو کہا جائے گا تمہیں بتایا تھا پھر بھی تم غلط کام کرتے رہے، ہر چیز کھول کر تمہیں بتا دی گئی پھر بھی تم نافرمانی کرتے رہے۔ اب یہ قیامت کا منظر ہوگا، اس کے گواہ حضور ہوں گے۔ اب یہ ہیبت والا منظر ہوگا۔ اس ہیبت اور خوف کو سوچ کر یا اس کی طرف متوجہ کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ مجھے لگتا ہے یہی وہ مقام تھا جس کو پڑھ کر اقبال نے کہا تھا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر۔ اے اللہ تو غنی ہے، تو بادشاہ ہے دو جہاں کا، میں فقیر ہوں، میرا ایک عذر قبول کر لے قیامت کے دن، میرا ایک عذر ہے، میری ایک التجا ہے، قبول کر لے۔ در حساب مرات بینی ناگزیر، میرا حساب نہ لینا،
اگر میرا حساب لینا ہی ہے تو پھر ایک التجا ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، حضور کے سامنے میرا حساب نہ لینا۔ سرکار کے سامنے میں کیسے حساب دوں گا؟ میں کون سا منہ دکھاؤں گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ اللہ کریم ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے۔ اس سے اگلا رکوع، اس کی پہلی آیت بڑی اہم ہے۔ اس میں ارشاد اے ایمان والو نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی نشہ ایسی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ دوسری آیت تھی نشہ کی نفرت دلانے کے لیے۔ اس کے بعد پھر تیسری آیت نازل ہوئی جس میں نشہ کو مکمل حرام قرار دے دیا گیا، شراب کو حرام قرار دے دیا گیا اور اس کو پینے سے منع کر دیا گیا۔ اب اس آیت میں بڑا اہم حکم ہے، اسی جمعہ کو بھی اس پر بات ہوئی تھی۔ اے ایمان والو نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ تم یہ جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تم جب نماز پڑھو تمہیں پتہ ہونا چاہیے تم کہہ کیا رہے ہو رب کو۔ ایسے لفظوں کو رٹ لیا بچپن میں اور پتہ ہی نہیں ہم کہہ کیا رہے ہیں اپنے رب کو۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، سبحانک اللہ پڑھ رہے ہیں، تحیات پڑھ رہے ہیں، پھر آخر میں دعا پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اس کا معنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ معنی پتہ ہوگا تو پھر نماز کی لذت ہی عجیب ہوگی، اور معانی کی طرف جب غور ہوگا تو دھیان بھی ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ تو یہ اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان شریف میں تو وہ نیکیوں کا موسم بہار لگا ہوا ہے نا، تو نیت کر لیں جو نماز ہمیں نہیں آتی اس کو ٹھیک کریں گے، اور جس کا معنی نہیں آتا وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے، تو پھر نماز کا لطف انشاءاللہ دوبالا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم اس کو عن قریب آگ میں ڈال دیں گے، جب بھی ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کو ہمیشہ چکھتے رہیں، بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہ ہے آیتوں کا انکار کرنے والے، اور آیتوں کو ماننے والے عمل کرنے والوں کی کیا جزا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم عن قریب ان کو ان جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آپ خوبصورت علاقے میں جائیں تو ایک دن کے لیے جائیں گے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، پھر واپس آ جائیں گے، پھر یاد آئے گا یار بڑا خوبصورت علاقہ تھا، بڑی پیاری آبشاریں تھی، بڑے حسین پہاڑ تھے، کیا جاہو جلال تھا پہاڑوں کا۔ فرمایا جنت ہے، عظیم الشان ہے، حسن و جمال ختم ہے، اور پھر تمہیں چند دن کے لیے نہیں بھیجا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ تم وہی رہو گے، وہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا بس۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ ان کے لیے جنتوں میں پاکیزہ بیویاں ہیں اور ہم ان کو گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں اس ماہ مقدس میں دوزخ سے آزادی عطا فرمائے اور جنت کا حقدار بنائے۔ اب اس سے اگلے رکوع میں بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کے آداب بیان ہو رہے ہیں اور برکتیں بیان ہو رہی ہیں کہ جب انسان اپنی جان پر ظلم کر لے تو در مصطفیٰ پہ آ جائے اور پھر استغفار کر لے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس پر میں نے ڈیٹیل سے پچھلے سال بھی عرض کی تھی، اس لیے اسی رکوع کی ایک اور بڑی اہم آیت ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 69 ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بڑے مغموم سے، چہرہ اترا ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا کیا ہوا؟ عرض کی حضور جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، سکون نہیں آتا۔ حضور تھکا ہارا آتا ہوں، کام سے جسم چور چور ہوا ہوتا ہے، لیکن آپ کی زیارت کرتا ہوں سارے غم بھول جاتا ہوں۔ مجھے ایک بات کا غم ستا رہا ہے کہ کل جب آپ جنت میں جائیں گے، قیامت کے دن آپ جنت میں جائیں گے تو آپ کی غلامی کے صدقے میں بھی جنت میں جاؤں گا، لیکن آقا آپ کا درجہ تو بہت اونچا ہوگا اور میرا درجہ ادنا ہوگا، تو میں اگر وہاں آپ کی زیارت نہیں کر سکوں گا، آپ کی کلاس آپ کا درجہ اونچا ہوگا، میں وہاں میں تو نہیں پہنچ سکتا نا، تو حضور میں اگر آپ کی زیارت نہیں کر سکوں گا تو مجھے جنت کا کیا مزہ آئے گا۔ تو جب صحابی کا یہ غم دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی اور اللہ نے فرمایا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین
اور یہ کیا ہی عمدہ ساتھی ہیں۔ حضور کی اطاعت کرو، جو حضور سے پیار کرے گا نا وہ حضور کے ساتھ ہی ہوگا۔ حضور حضرت انس کہتے ہیں نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا، انت مع من احببت، جس سے تو محبت کرتا تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ کہتے جب یہ حضور نے یہ فرمایا ہم بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے، واہ مزہ آ گیا۔ ہم پیاری حضور سے کرتے ہیں تو حضور کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اب ہم سوچیں ذرا اپنے دل میں ہمارا پیار کس سے ہے؟ کیا ہم حضور سے واقعی پیار کرتے ہیں یا حضور کے دشمنوں سے پیار کرتے ہیں؟ کس سے ہماری قلبی محبت کس کے ساتھ ہے؟ کس سے ہم انسپائر ہوتے ہیں؟ کس کو ہم فالو کرتے ہیں؟ ظاہر ہے جس کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے اس جیسا دکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم سوچیں ذرا، خود غور کی، آج رات نہ اس پر غور کیجئے گا کہ کیا ہماری واقعی حضور سے محبت ہے؟ اگر ہے تو پھر تو بے فکر ہو جائیں، اگر نہیں ہے تو پھر اپنے دل کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، حضرت انس کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا اس لیے کہ میں ابو بکر صدیق جیسا عمل تو نہیں میرا ہے، اس درجے کے کام تو میرے نہیں ہیں، لیکن میں ابو بکر سے پیار ضرور کرتا ہوں۔ کہتے میں بڑا خوش ہوا یہ بات سن کر کہ میں اس درجے کے میرے اعمال نہیں ہیں پر پیار ان کے ساتھ ہے، اور حضور نے کہا جس سے تمہارا پیار ہے اسی کے ساتھ تم جنت میں ہوگے۔ اللہ اکبر۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہوا وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تم کو کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ کے ساتھ سلام کیا کرو یا اسی لفظ کو لوٹا دو۔ تو سلام کرنے کے آداب یہاں پہ بیان ہو گئے۔ ہم سلام کرتے ہوئے بھی نا سٹیٹس دیکھتے ہیں اگلے بندے کا، انہوں سلام کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اچھا جی انہیں کر لیا تو پھر انہوں ٹکا کے جواب دینا یا پولا جائے، اچھی طرح میں نے اس کو جواب دی دیا تو کہیں اپنی کوئی ڈیمانڈ نہ مجھے بتا دے۔ تو ہم گلے ملتے ہوئے بھی بندے کا سٹیٹس دیکھتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہوئے گرم جوشی کیسی ہونی چاہیے۔ تو ہمیں جو تربیت دی گئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ اچھا پھر اس میں یہ ہے کہ یا تو اسی کا لفظ جو اس نے کہا وہ لوٹا دو، یا بہتر لفظ السلام علیکم کسی نے کہا تو اگر وہی لفظ لوٹانا تو آپ کہہ دیں وعلیکم السلام، اور اگر بہتر لوٹانا ہے تو کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ وہی لوٹا دیں، یا بہتر لوٹاتے ہوئے کہہ دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ، بہتر جواب دے دیں گے نا، زیادہ ثواب ہوگا۔ اچھا ایک اور حدیث ہے، حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب بھی دو مسلمان ملاقات کے بعد مصافحہ کرتے ہیں ان کے الگ ہونے سے پہلے انہیں بخش دیا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں رواج، نماز پڑھی نماز کے بعد مصافحہ کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو حال چال پوچھ رہے ہیں، یہ بخشش کا بہانہ ہے، اور یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اور حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہے، یعنی اللہ اس بندے کو بڑا پسند کرتا ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیتا تو میں بھی نہیں کرنا، اس نے مجھے نہیں کیا تو میں بھی نہیں سلام کروں گا۔ فرمایا جو پہل کرے گا نا سلام میں اللہ کو بڑا پسند ہے وہ بندہ۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم، اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاؤ تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم کو سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ یعنی ایک بندے نے تمہیں سلام کیا ہے تو سلام کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ مسلمان ہے، مسلمان ہی سلام کرتے ہیں۔ تو آگے سے بندہ یہ کہے کہ نہیں اس نے مجھ سے بچنے کے لیے کہیں میں اس کو مارنا دوں سلام کیا، فرمایا یہ نہ کرو۔ اس کے جو دل میں ہے نا وہ اللہ جانتا ہے، لیکن ظاہراً اگر وہ مسلمان بن کر پیش آیا ہے تو تم بھی اسی طرح اس کے ساتھ پیش آؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں کسی کا باطن نہیں کریدنا چاہیے۔ ظاہری طور پر اگر کوئی اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، اظہار کرتا ہے، اور اس کے عمل سے کوئی نفاق یا کفر والا کو معاملہ نہیں نظر آ رہا تو پھر ہمیں اس کی ظاہری حالت کو مان لینا چاہیے۔ ہمیں ظاہر پر بات کرنے کا حکم ہے، اندر کی باتیں وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ اگر غلط کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بھگتے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، وہ بوڑھے ہو گئے تو یہ مکہ معظمہ میں رہتے، تو ہجرت کی آیات نازل ہو گئیں۔ اب ان کا بہت زیادہ بڑھاپا تھا، ان کا نام ہے ضمرہ بن عیس یا عیس بن ضمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب ہجرت کی آیات نازل ہوئیں تو
یہ سفر تو کر نہیں سکتے تھے، چارپائی پر تھے علالت کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے چارپائی پر ہی لے جاؤ۔ سب نے کہا جناب بابا جی آپ کی اتنی ایج ہو گئی ہے تو آپ سفر تو نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا نہیں، جیسا بھی ہے نا آپ مجھے لے جاؤ اٹھا کر مدینہ منورہ کی طرف، میرا سفر شروع کر دو، چاہے مجھے موت کیوں نہ آ جائے، یہ تو ہوگا نا کہ میں نے حضور کے شہر کی طرف سفر کیا تھا۔ اب شہر کریم کی طرف سفر کو معمولی شے تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ چلے تنعیم کے مقام تک پہنچے، جہاں مسجد عائشہ نا جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، وہاں تک پہنچے، ان کی وفات ہو گئی، ان کو موت آ گئی۔ اب مشرکین مذاق اڑانے لگے، لو جی بابا گیا سی تے رستے میں چینج ہو گیا، مذاق مختلف انداز میں ہوٹنگ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا نکلے پھر اس کو موت پالے تو بے شک اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ثابت ہو گیا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب لوگ تھے وہ، پتہ بھی ہے کہ بچ نہیں پاؤں گا لیکن پھر حضور کے شہر کی طرف سفر جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے اگلے رکوع میں بڑی اہم بات ہوئی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ایمان والوں پر نماز وقت مقرر میں فرض کی گئی ہے۔ اب یہ قرآن کا حکم ہے، آیت نمبر 103 ہے سورۃ النساء کی، کہ نماز کب فرض ہے؟ وقت مقرر میں فرض ہے۔ اب یہ نہیں ایک نماز کے وقت میں آپ دوسری نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ نماز کب فرض ہے؟ وقت مقرر میں۔ ابھی فجر کا ٹائم ہی نہیں شروع ہوا تو ہم فجر پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھیں گے، وقت آئے گا تو پڑھیں گے، ظہر کا ٹائم آئے گا تو ظہر پڑھیں گے۔ تو یہ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ نماز وقت مقرر میں فرض ہے۔ اچھا، ایک حدیث ہے، مختلف روایات ہیں لیکن ان روایات کا درجہ خبر واحد والا ہے۔ وہ روایت کیا؟ امام بخاری نے بھی اس کو لکھا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوران سفر ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھا، مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا ہے۔ تو اس کے بارے میں صحیح تحقیق یہ ہے، وہ حدیث ضرور ہے لیکن وہ خبر واحد ہے۔ دیکھیں حدیث کی ڈیفینیشن میں جاؤں گا تو مشکل بات ہو جائے گی، آسان کر کے عرض کرتا ہوں۔ ایک بات ہمیں بتاتی ہے پوری جماعت، اور ایک بات ہمیں بتاتا ہے ایک شخص۔ ایک شخص جو بتا رہا ہے یہ بھی سچا ہے، اور پوری جماعت جو بتا رہی ہے وہ بھی سارے سچے ہیں۔ اب پوری جماعت کی بات زیادہ معتبر ہے، یہ ایک شخص کی بات زیادہ معتبر ہے؟ پوری جماعت کی بات نہ۔ اب یہ جو حدیث ہے اگرچہ امام بخاری نے لکھی لیکن ہے خبر واحد۔ حدیث کی جب درجہ بندی ہوگی تو یہ حدیث خبر واحد ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی شان یہ ہے اس کے کسی حکم کو خبر واحد سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، خبر متواتر ہو جس کو جماعت بیان کر دی، خبر مشہور ہو جس کے بہت سارے راوی ہیں، تو اس کے ساتھ تخصیص کی جا سکتی ہے قرآن کے حکم کی۔ مثلا قرآن کا حکم ہے کہ نماز اپنے وقت مقرر پر پڑھو، تو ہم وقت مقرر پر ہی پڑھیں گے، اب اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ہاں، خبر متواتر آ گئی کہ حضور علیہ السلام نے منا میں ظہر اور عصر ایک وقت میں پڑھی ہیں، اکٹھی پڑھی ہیں، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی ہیں۔ تو اب چونکہ وہ خبر واحد نہیں ہے، اس کو بیان کرنے والی جماعت صحابہ ہے، تو ہم کہیں گے ویسے تو نماز اپنے وقت میں ہی پڑھی جائے گی، لیکن یہ صحابہ کی پوری جماعت بیان کر رہی ہے کہ حضور نے منا میں اور مزدلفہ میں دو دو نمازیں اکٹھی کی ہیں، تو ہم منا اور عرفات میں حاجی جو ہے اس کے لیے خصوصیت ہو گئی، تخصیص ہے کہ وہ ایسے ہی پڑھے گا، لیکن خبر واحد سے وہ تخصیص نہیں کی جائے گی۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، اور جو شخص کوئی خطا یا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو بے شک اس نے بہتان باندھا اور کھلے ہوئے گناہ کا ارتکاب کیا۔ کوئی گناہ کر کے کسی پر تہمت لگانا بہت بڑا جرم عظیم ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، اور جو شخص ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور تمام مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرا، اور اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں معلوم یہ ہوا کہ جو مسلمانوں کا راستہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یا آپ پر مین اسٹریم میڈیا پر آپ کو
بہت سارے ایسے ڈارلنگ ٹائپ لوگ مل جائیں گے جن کو میڈیا نے اٹھا دیا اور وہ مسائل وہ بیان کریں گے جس میں پوری امت کی مخالفت ہو رہی ہے. تمام مسالک جس مسئلے پر متفق ہوں گے اس سے ہٹ کر ایک نیا وہ شڑفن تونجی چھوڑ دیں گے وہ. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو مسلمانوں کا راستہ ہے، یعنی جس پر امت متفق ہے. امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے 300 سے زائد بار قرآن پڑھا اور یہ آیت مجھے بتا رہی ہے کہ اجماع امت، یعنی امت جس مسئلے پر متفق ہو جائے، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ جس مسئلے پر پوری امت متفق ہے، یہ بذات خود ایک شرعی دلیل ہے. یہ آیت مجھے بتا رہی ہے، امام شافعی کہتے ہیں. تو جس مسئلے پر امت متفق ہو اس مسئلے سے اختلاف کرنا یہ قرآن مجید کی مخالفت ہے. اس سے آگے بیان ہوا اگلے رکوع میں بڑا اہم مسئلہ بیان ہوا. اس میں مسائل تو آیت میں 3-4 ہیں، لیکن صرف ایک چیز بیان کروں گا. شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا تھا میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، یہ بھی کرواؤں گا، یہ بھی کرواؤں گا، یہ بھی کرواؤں گا تیرے بندوں سے. اور کیا اس نے کہا تھا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ضرور ان کو حکم دوں گا، وہ ضرور اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کریں گے. یعنی یہ اللہ جیسا تو نے ان کو بنایا ہے یہ اس میں تبدیلی کریں گے، اس کو چینج لائیں گے. اب جو انسان کی فطرت ہے، انسان اگر اپنی فطرت کی مخالفت کر رہا ہے، بنایا اللہ نے مرد ہے وہ عورت بن رہا ہے، بنایا اللہ نے عورت ہے وہ مرد بن رہا ہے، تو یہ شیطان کے اکسانے پر کر رہا ہے اور یہ شیطان کا راستہ ہے. اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے جو شخص دنیا کا ثواب چاہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا ثواب ہے اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. کیا مطلب؟ کہ صرف دنیا نہ مانگو اللہ سے، اس کے پاس دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، دونوں مانگو نا اللہ سے. اس کے خزانہ میں کون سا تھوڑا ہے کوئی؟ اس لیے حضور نے یہ دعا پسند فرمائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میں کہا کرتا ہوں جس کو یہ دعا نہیں یاد کر لو، یہ دعا ضرور یاد کرو اور جب بھی دعا مانگو یہ کہا کرو. اس میں دنیا بھی آ جاتی ہے، آخرت بھی آ جاتی ہے. اور آخری رکوع اس میں بڑا اہم مسئلہ بیان ہوا. اور بے شک اللہ نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو حتیٰ کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ بلا شبہ تم بھی ان کی مثل قرار دیے جاؤ گے. اگر کہیں پر قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، حدیث کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا، ان کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ایمان والے کے لیے جائز نہیں کہ وہاں پہ بیٹھا رہے. اگر وہاں پہ بیٹھا رہے گا تو اس کا بھی شمار انہی میں سے ہوگا. اسی طرح کہیں حرام کام ہو رہا ہے اور اس حرام کام ہم کر تو نہیں رہے لیکن ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا وہاں پر بیٹھے رہنا اس کام کی تائید ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے جو ایسے تائید کرے گا اس کا بھی شمار انہی میں سے ہوگا. اللہ تعالی ہمیں بری مجلسوں سے بچائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب